اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تحریک محمدی کیا ہے؟ تعلیم اویسی کیا ہے؟ گمنامی بہتر ہے یا شہرت؟ کیا گمنام رہ کر تبلیغ ممکن ہے؟ یہ 4 سوالات آئے ہیں ایک موضوع پر گمنامی اور شہرت کے حوالے سے۔ تحریک محمدی کیا ہے؟ تعلیم اویسی کیا ہے؟ گمنامی بہتر ہے یا شہرت؟ کیا گمنام رہ کر تبلیغ ممکن ہے؟ اس پر آئیے جوابات پہلے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ جناب صوفی نصیر احمد قادری سروری صاحب کہتے ہیں پہلے سوال پر کہ تحریک ایک مقصد ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنا ہے، یعنی کہ تحریک محمدی کا مقصد من الظلمات الی النور ہے، یعنی کہ اللہ کے بندوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے۔ حب دنیا اور خواہشات نفس کو قلب سے نکال کر قلب میں اللہ کا نور روشن کرنا ہے۔ دنیاوی تعلیمات سے روحانی تعلیمات کی طرف رغبت کر کے روح کو اپنے مادری وطن واپس لے جانا ہے۔ اور روح دنیا میں آنے سے پہلے پاک تھی، دنیا میں آ کر نفس کے گھیرے میں پڑ گئی۔ ان نفسوں کے گھیروں کو ہٹا کر واپس سے پاک ہونا ہی تحریک محمدی ہے۔ دوسرے سوال پر کہا انہوں نے کہ اویسی کا مطلب ہوتا ہے بہادر دلیر ہمت والا، یعنی کہ جو تحریک محمدی میں جب دنیا اور خواہشات نفس کو قلب سے نکال کر قلب میں اللہ کا نور کو روشن کرنا، اپنے روح کو پاک بنا کر واپس اپنے اصلی وطن لوٹنے کے لیے عشق کی ضرورت ہوتی ہے، اور عشق کے لیے بہادری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے نفس کو پاک کرنا اور خواہشات دنیا کا نکالنا آسان بات نہیں ہے، یہ مرد کا ہی کام ہے۔ فرمایا گیا کہ دنیا کا چاہنے والا ہجڑا ہے، آخرت کا چاہنے والا عورت ہے، مولا کا چاہنے والا مرد ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ تعلیم اویسی سے ہی عشق کی انتہا تک پہنچ کر روح کا وصال ہوتا ہے۔ تیسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ دنیا میں آنے سے پہلے کوئی نام نہیں تھا، ہم گمنام ہی تھے، امن اور سلامتی میں تھے، چین و سکون سے تھے، پر دنیا میں آ کر نام، عزت، دولت کے خاطر دلدل میں پھنس گئے۔ دنیا میں شہرت سے بہتر ہے کہ راہ خدا میں دنیا میں رہ کر بھی گمنام ہی رہے۔ چوتھے سوال پر انہوں نے کہا کہ جب گمنام رہیں گے تو آپ کو کوئی نہیں پہچانے گا، اور جب کوئی پہچانے گا نہیں تو تبلیغ کیسے ہوگی؟ گمنام رہ کر تبلیغ نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے فرمایا آپ کا بہت بہت شکریہ محترم۔ اب جناب صوفی مزمل احمد صاحب کہتے ہیں کہ عشق الہی اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنا اور اس کے طرف بندوں کو متوجہ کرانا، قرآن مجید میں موجود نشانیوں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر عمل کرتے ہوئے کسی پیر کامل سے بیعت لے کر شریعت سے طریقت میں آ کر خود کو فنا کر کے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو جاننا، پہچاننا اور اس کی عبادت کرنا اور معرفت الہی میں بقا ہونا ہی تحریک محمدی ہے۔ دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ بنا دیکھے اور بنا ملاقات کیے روحانی طور پر تعلیم و تربیت حاصل کرنا ہی تعلیم اویسی ہے، جیسا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روحانی طور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی تھی، اور باطنی طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی تھی، باطنی طور سے، ظاہری طور سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ تیسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ گمنامی بہتر ہے، کیونکہ گمنامی میں انسان عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل ہو سکتا ہے اور اپنے عشق کو بقا کے مقام تک پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن شہرت میں انسان تکبر، مغروری، نفسانیت اور بھی دیگر بیماریوں میں پھنس کر برباد ہو سکتا ہے۔ چوتھے سوال پر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عشق الہی میں کامل ہو اور بقا باللہ ہو اور اللہ ان سے راضی ہو تو گمنام رہ کر بھی تبلیغ ممکن ہے، جیسا کہ اولیاء اللہ کرتے آ رہے ہیں روحانی طور سے۔ یہ ان کے جواب ماشاءاللہ بہت بہتر تھے، سبحان اللہ۔ اب جناب صوفی احمد صاحب نے پہلے سوال پر جواب دیا کہ تحریک محمدی کے متعلق کہ محبت، امن، انسانیت، بندے کو خدا سے ملا دینا ہی تحریک محمدی ہے۔ دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ تعلیم اویسی عشق ہے، تعلیم اویسی عشق کا نام ہے۔ تیسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ شعر آپ نے کہا ہے گمنامی کے اور شہرت کے تعلق سے کہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ اور چوتھے سوال پر آپ نے کہا کہ ہاں گمنامی میں بھی تبلیغ ممکن ہے اور مسبب الاسباب ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی موجود ہے، وہ چاہے تو گمنامی میں بھی لوگوں کو اصلاح کر سکتا ہے، ایسی بات کی نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ۔ اب جناب صوفی اشرف خان صاحب تشریف لاتے ہیں اور پہلے سوال پر وہ کہتے ہیں کہ تحریک محمدی اور دین محمدی دونوں ایک ہی ہے
اور اس کی جڑ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے حقیقی معنی و مطلب پر جو کام کرے، جو اس کلمے کے حقیقی معنی و مطلب کو سمجھے اور سمجھائے، وہی بندہ تحریک محمدی پر گامزن ہے۔ یقیناً بہتر فرمایا آپ نے۔ دوسرے سوال پر آپ نے کہا کہ نسبت اویسیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو روحانی طور پر کسی پردہ کیے ہوئے بزرگ سے فیض یاب ہوتا ہے، ان بزرگ سے فیض ملنا ہی اویسی نسبت ہے۔ چوتھے سوال پر جتنے بھی بزرگوں کی کتابیں یا سوانح حیات پڑھیں، اکثر و بیشتر بزرگوں نے گمنامی اور سادگی ہی کو اختیار کیا ہے۔ جب تبلیغ دین کے لیے کسی کو چنا جاتا ہے تو اس کا نام اپنے آپ ہی خلق میں یعنی لوگوں میں ہو جاتا ہے، لیکن کوئی صرف اپنے نام کے لیے آئے اس راہ میں تو وہ کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی اگر کوئی نام کے لیے آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماشاءاللہ بہتر فرمایا آپ نے۔ جناب صوفی امتیاز صاحب نے کہا کہ دین محمدی یعنی کہ اسلام کے صحیح حقیقت کو لوگوں تک پہنچانا ہی تحریک محمدی ہے۔ اسلام کے صحیح حقیقت کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور یہی تحریک محمدی ہے۔ دوسرے سوال پر کہا کہ تعلیم اویسی یہ ہے کہ اپنے آقا کا ایسا غلام ہو جائے کہ صرف آقا کو ہی معلوم ہو کہ یہ میرا غلام ہے۔ یہ ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ۔ ماشاءاللہ بہتر فرمایا۔ مزید تیسرے سوال پر کہا کہ گمنامی میں ایسے کام کر لو کہ خدا تمہارا شہرت خود کرے۔ واہ کیا بات ہے! گمنامی میں ایسا کام کر لو کہ خدا تمہارا شہرت خود کر دے۔ بہت اچھا سوچ رکھا آپ نے، بہت اچھی تحقیق ہے۔ چوتھے سوال پر کہا کہ اگر تبلیغ کرنا ہے تو گمنامی کا پردہ چاک کرنا ہوگا، یعنی کہ گمنامی میں تو تبلیغ ممکن ہی نہیں ہے۔ گمنامی میں تبلیغ ممکن نہیں ہے، اور یہ کہ گمنامی میں ایسا کام کر لیا جائے کہ خدا تمہارا شہرت خود کر دے۔ ماشاءاللہ۔ جناب صوفی سید محمد حسن ہاشمی صاحب نے کہا پہلے سوال پر کہ تحریک محمدی سارا کا سارا قرآن ہے۔ تحریک محمدی احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تحریک محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنا ہے۔ تحریک محمدی کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنا سر کٹایا، تحریک محمدی کے لیے، اور تحریک محمدی کے لیے مولا علی علیہ السلام مدینہ سے کوفہ چلے گئے۔ تحریک محمدی کے لیے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی ظلم برداشت کی اور جیل بھی گئے۔ ماشاءاللہ۔ تحریک محمدی کے لیے امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑے کھائے۔ تحریک محمدی کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مصیبتیں جھیلنے پڑی۔ سارے ائمہ اکرام اور صالحین نے بہت مشکلیں جھیلی ہیں تحریک محمدی میں، لیکن اس تحریک کو جاری رکھا گیا ہے، اور آخر میں امام مہدی علیہ السلام اس تحریک کو خود لے کر آئیں گے۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مزید تیسرے سوال پر جناب سیف صاحب نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، یعنی کہ تو میری یاد کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ گمنامی اور شہرت انسان کے ذات پر منحصر ہے۔ گمنامی اور شہرت انسان کے ذات پر منحصر ہے۔ گمنامی میں انسان پہلے اپنے نفس کو سنوارتا ہے، نفس کو مارتا ہے اور اس کو شہوت ختم کرتا ہے۔ جب نفس کی شہوات ختم ہو جاتی ہے تو نور ہی نور ہو جاتا ہے، پھر اس کے پاس مرد ہو یا عورت اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے آدمی کو شہرت اور گمنامی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماشاءاللہ۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے نفس ہو گیا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ شہرت ہی کیوں نہ ہو۔ مزید فرمایا کہ ایسا آدمی جو شریعت کا علم جانتا ہے اور طریقت کا بھی علم رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں تک پہنچائے۔ قرآن حکیم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بہت دفعہ آیا ہے، اور سورہ عصر کی آیات بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کنتو خیر امتی، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہترین امت ہو جو برائی سے روکتے ہو اور بھلائی کا پیغام پہنچاتے ہو۔ مزید انہوں نے فرمایا کہ تبلیغ کبھی بھی گمنام رہ کر نہیں کیا جا سکتا، یہ کام منظر عام پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ فرمایا کہ گمنامی اگر اچھی چیز ہوتی تو 1,24,000 انبیاء پہاڑوں میں ہوتے، نہ کہ عام لوگوں میں ہوتے۔ واہ کیا بات ہے! مزید آپ نے فرمایا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے ملتے ہی نہیں تھے، بالکل اکیلے رہ کر عبادت میں مشغول رہا، لیکن جب جنگ صفین ہوئی، جب دف بجائے جا رہے تھے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کی فوج میں شامل ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شواہد نبوت میں موجود ہے یہ روایت۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی اور مولا علی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد میدان تو تھے نہیں، یہ تو عبادت اور ریاضت کرنے والے تھے، مگر جب بات حق کی آتی ہے، بات جب مولا علی کی آئی تو آپ نے اس میں شامل ہونا ہی عبادت سمجھا۔
یعنی کہ جب بندگی کا وقت آیا تو بندگی میں لگے رہے، اور جب وقت جہاد آیا تو تلوار اٹھا کے چل دیے۔ ماشاءاللہ، بہتر بہتر، بہت بہتر۔ جناب صوفی معراج صاحب تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تحریک محمدی یہ ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے کام کیا جائے، جس طرح سے اہل بیت، صحابہ، صوفیاء، محدثین اور اولیاء اکرام نے کہا۔ انہی کی قربانیوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے، تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، کم سے کم جذبہ رکھنا چاہیے۔ غوث اعظم کا فرمان ہے کہ لمحہ بھر کا جذبہ 2 جہاں سے افضل ہے۔ دوسرے سوال پر آپ نے کہا کہ تعلیم اویسی معرفت کا تعلیم ہے، یہ باطنی تعلیم ہے جسے عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، جس طرح سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت فتوے لگے ہیں۔ یہ تعلیم بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ تیسرے سوال پر کہ دونوں ہی بہتر ہے، گمنامی اور شہرت دونوں ہی بہتر ہے، مگر اس میں ہماری خواہش نہ ہو۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ ہمارا سارا کام واسطے اللہ اور رسول کے ہو، جس طرح اولیاء اکرام کرتے تھے۔ مزید کہا کہ ہاں، گمنام رہ کر بھی تبلیغ تو کر سکتے ہیں اور منظر عام پہ بھی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اگر منظر عام میں بھی کریں تو کوئی برائی نہیں، اس میں بس اپنی مفاد نہ ہو۔ بہت بہتر، بہت بہتر جناب۔ اب جناب صوفی مزمل صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے سوال پر کہ تحریک محمدی یہ ہے کہ امت میں جو فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کر کے امت کو ایک موقف پہ لانا اور ان کے اندر انسانیت کا جذبہ پیدا کرنا، حق کے طرف بلانا ہی تحریک محمدی ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، دور جاہلیت میں بھی جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق کی دعوت دی تھی، یہی تحریک محمدی ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال مولا علی علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ نے ہی کربلا میں نانا کے دین اور کلمے کو بچایا، اور یہی تحریک محمد ہے۔ انسان کا اپنی حقیقت کو پانا ہی تحریک محمد۔ اس کی تعلیم حقیقی خانقاہ میں دیا جاتا ہے، خواہ مخواہ میں نہیں دیا جاتا۔ واہ کیا بات ہے، خواہ مخواہ میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی، صرف حقیقی خانقاہوں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ بہت بہت نشاندہی کر کے انہوں نے اس بات کو رکھا ہے۔ یہ تعلیمات سینہ بسینہ 4 پیر اور 14 خانوادہ سے چلتے آیا ہے، اور یہی تعلیمات پر عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا تحریک محمدی ہے۔ تبلیغ سب سے بڑی تحریک محمدی ہے۔ آج کے دور میں ہمیں امت کو ولیوں سے جوڑنا ہے، یہی سب سے بڑا تحریک ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہتر تحقیق پیش کی آپ نے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اصل میں عشق ہی تحریک محمدی ہے، عشق الہی ہی تحریک محمدی ہے، اور نفس کی تعلیمات کو عام کرنا، نفس کی پہچان کو عام کرنا تحریک محمدی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہی تحریک محمدی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے محبت کو لوگوں میں پیدا کرنا تحریک محمدی ہے۔ لوگوں کا اہل بیت سے جوڑنا، ان کے مرتبے سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہی تحریک محمدی ہے۔ اہل بیت کے دشمن اور اہل بیت کے مخالفین کا پردہ فاش کرنا اور ان دشمنان اہل بیت کا اصل چہرہ سب کے سامنے لانا بھی تحریک محمدی ہی ہے۔ دوسرے سوال پر کہا کہ تعلیم اویسی وہی جانے گا جس کو نسبت اویسی حاصل ہوگی۔ اس میں کچھ بزرگان دین کا نام ہے جن کو یہ نسبت حاصل تھی، جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تعلیم اویسی میں روحانی طور سے فیض ملتا ہے، یہی نسبت اویسی ہے۔ تیسرے سوال پر آپ نے کہا کہ گمنامی سے بہتر شہرت ہے۔ واہ، گمنامی سے بہتر شہرت ہے، ایسی شہرت جو صرف مخلوق خدا کی بھلائی سے حاصل ہو، بھلائی کے لیے ہو، جو لوگوں کو حقیقی راہ دکھانے میں حاصل ہو، اور جو برائی سے روکنے اور بھلائی کی طرف بلانے کے لیے ہو۔ اس میں اپنی نفسانی خواہشات بالکل نہ ہو۔ مزید کہا کہ گمنامی میں تو تبلیغ نہیں ہو سکتا، آپ کے اخلاق کی شہرت ہونا چاہیے، آپ کے اخلاق کے بارے میں لوگ جانیں گے۔ گمنامی میں رہنا ایسے ہی ہے کہ صرف خود کے بارے میں سوچنا۔ واہ ماشاء اللہ، گمنامی میں رہنا ایسا ہی ہے جیسا صرف خود کے بارے میں سوچنا۔ اور پھر کہا کہ دائی حق 200 عابدوں سے افضل ہے۔ ایک حق کے دعوت دینے والے، ایک وہ انسان جو حق کی دعوت دے رہا ہے، وہ 200 عبادت گزار بندوں سے افضل ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، یعنی کہ خالص ہونی چاہیے، یعنی کہ دنیاوی شہرت سے بہتر گمنامی ہے۔ اور دین کے کام کرنے میں اگر شہرت ہو جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ مزید کہا کہ اگر کوئی اسی خیال میں ہے کہ اسے خواب کے ذریعے یا الہام کے ذریعے کہا جائے گا تو اب تبلیغ کر، مطلب ایسا یہ امید میں ہے اور یہ خیال کرتا ہے، تو ایسا صرف آپ کا خیال ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں گمنامی بہتر نہیں ہے، خود اختیاری گمنامی صحیح نہیں ہے۔ اگر مرشد کا اذن ہو تو کوئی اور بات ہے۔ ماشاءاللہ، بہتر تحقیق آپ نے پیش کی جناب۔
اب آئیے صوفی شیخ غوث الدین صاحب کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنے نور سے عشق کیا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا، یہی عشق تحریک محمدی، یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ تیسرے سوال پر کہا کہ گمنامی سے بھری ہوئی شہرت میں کامیابی، گمنامی سے بھری ہوئی شہرت، ماشاء اللہ، گمنامی سے بھری ہوئی شہرت میں کامیابی ہے۔ اور چوتھے سوال پر کہا کہ گمنام کی شہرت میں رہ کر تبلیغ کرنا ممکن ہے۔ گمنام کی شہرت، کیسی شہرت؟ گمنام کی شہرت میں رہ کر تبلیغ کرنا ممکن ہے۔ ماشاءاللہ، میں تو آپ کے شخن کا داد دینا چاہتا ہوں جناب شیخ غوث الدین صاحب۔ اب محترمہ ریحانہ صاحبہ تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے شہرت بہتر ہے، حقیقت کے اعتبار سے گمنامی بہتر ہے۔ گمنام ہو کر بھی شہرت حاصل ہو سکتی ہے، جو آدم کے اندر ہے وہ گمنام ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جناب صوفی عاشق سروری صاحب کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی تحریک محمدی۔ تعلیم ویسی یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر ویسا عشق پیدا کرنا چاہیے۔ پھر کہا کہ بہت سے بزرگ گمنام رہے مگر بہت سے بزرگوں کا شہرت بھی ہوا ہے، دین کے کام کرنے میں شہرت بھی ہوا ہے بہت بزرگ کا، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ بہتر کہا آپ نے صاحب۔ صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب کہتے ہیں کہ تحریک محمدی یہ ہے کہ بھلائی کا پیغام پہنچایا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ اس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، سورہ آل عمران آیت نمبر 114، سورہ اعراف آیت نمبر 157، سورہ توبہ آیت نمبر 71، سورہ توبہ کی آیت نمبر 112، سورہ حج کی آیت نمبر 41، سورہ لقمان کی آیت نمبر 17۔ یہ حوالہ جو ہے قرآن مجید کے آیتوں کا انہوں نے دیا ہے کہ اتنے آیتوں میں تحریک محمدی میں لوگوں کو پیغام پہنچانا اور برائی سے روکنے کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے۔ مزید دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ نسبت اویسی کے معنی ہوتے ہیں روحی فیض کے، جس طرح حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحی فیض حاصل تھی، اسی طرح اگر کسی بزرگ سے کسی کو روحی فیض ملتا ہے تو یہ نسبت اویسیہ ہوگا۔ نسبت اویسیہ کے ضروری نہیں کہ وہ حضرت اویس کرنی کا مرید ہو، نسبت اویسیہ میں یہ ضروری نہیں کہ حضرت اویس کرنی کا مرید ہو، بلکہ روحانی فیض اگر کہیں سے کوئی لے رہا ہو تو یہ نسبت اویسیہ کہلاتا ہے آپ کے بقول۔ اس کے بہت سے مثال ہیں، جس طرح حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض ملا، اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روحانی فیض ملا، اور بھی مختلف مثالیں موجود ہیں۔ مزید تیسرے سوال پر فرماتے ہیں کہ حضور خواجہ زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ گم ہونا مشہور ہونے سے بہتر ہے، جس نے شہرت کو قبول کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ گمنامی اور رازداری بہت بڑی نعمت۔ مزید ظفر صاحب نے کہا کہ شہرت اس دور کا سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ یہ خطرناک اس طرح سے ہے کہ عموماً دل میں غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے، ایسی شہرت سے گمنامی بہتر ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے ماشاءاللہ۔ ہاں، بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ شہرت سے متکبر نہیں ہوتے۔ بہت خوب، بہت خوب آپ نے بات کی ہے ماشاءاللہ۔ صوفی عدیل احمد قادری صاحب کیا کہتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ تیسرے سوال پر اور چوتھے سوال پر کہتے ہیں کہ گمنامی بہتر ہے اس لیے کہ آج کے دور میں لوگوں کے اپنے مسائل ہیں کہ اگر کوئی پاک ہستی ظاہر ہو جائے تو لوگ ان کا اٹھنا بیٹھنا مشکل کر دیں گے۔ یہ عقیدت کے بجائے خواہش کی پیروی ہے کہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے پیر کی خدمت کرے۔ دنیاوی مقاصد کے لیے پیر کی خدمت اگر کوئی کرتا ہے تو یہ خواہش کی پیروی ہے۔ واہ، بہتر فرمایا۔ مزید آپ نے کہا کہ جو انبیاء اور اولیاء ظاہر ہوئے وہ اللہ کے حکم سے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو چنا گیا ہے اور آپ اپنی قوم کو نصیحت کریں، حق کی طرف بلائیں۔ اسی طرح اولیاء میں بھی ہیں غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واعظ کرو۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ واعظ و نصیحت اس وقت تک نہ ہو جب تک اللہ یا مرشد کا امر نہ ہو، حکم نہ ہو، اور اگر کوئی پھر بھی کرتا ہے تو اس کو جاننا چاہیے کہ اس کے پاس جو علم ہے اس میں کتنی صداقت ہے۔ معاشرے کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کی جائے۔ بہتر فرمایا محترم آپ نے۔ جب تک کامل نہیں ہوتا یا کامل بنا دیا نہیں جاتا تب تک دوسروں کی اصلاح صرف مکھوٹا ہے۔ ایسا تو مولوی صاحب بھی کرتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ جو بھی اولیاء ظاہر ہوئے ہیں ان کا زمانہ دیکھا جائے تو وہ 100 سال ظاہر نظر آئیں گے اور 100 سال چھپے ہوئے۔
ظاہر ہونے میں سب سے بڑی برائی ریاکاری ہو جاتی ہے، جس سے صوفیاء اور اولیاء بہت خائف ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ بات ظاہر ہو کر یا چھپ کر تبلیغ کی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ اگر خود کی اصلاح ہو جائے تو پھر جس کسی کو بھی ضرورت ہوئی وہ آپ کو دیکھ کر آپ سے اصلاح کا طلبگار ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہتر۔ مائک پر تقریر کرنے سے لوگ آپ کا ادب کریں گے مگر بات نہیں مانیں گے۔ واہ واہ، مائک پر تقریر کرنے سے لوگ آپ کا ادب تو کریں گے مگر بات نہیں مانیں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج کے مولوی حضرات، مقررین حضرات ہیں جو بہت بولتے ہیں مگر ان کی کوئی سنتا تو ہے مگر عمل کوئی نہیں کرتا۔ مزید انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر آیا ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، تو یہ حکم دوسروں کے لیے بعد میں پہلے خود کے لیے ہے، اور جب میں خود برائیوں سے بچ گیا تو اب مجھے اس کی ترغیب اپنے گھر والوں کو دینی چاہیے۔ سب سے پہلے تبلیغ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آخری وقت تک حق کے طرف نہیں بلایا تھا؟ یقیناً۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو یا والد آزر کو حق کی طرف نہیں بلایا تھا؟ کیا لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو نہیں بلایا تھا؟ کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو نہیں بلایا تھا؟ بے شک بلایا تھا۔ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے تبلیغ، اس کے بعد پڑوسی، اس کے بعد آگے، مگر یہ سب مرشد کے حکم سے ہو اور بات بھی وہی ہو جو مرشد پاک نے فرمائی ہے اور جو ان سے سنی ہے۔ مزید کہا کہ اگر آپ سارے زمانے کا ٹھیکہ لے لیں گے تو آپ کو قتل ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ واہ، اگر آپ سارے زمانے کا ٹھیکیدار بن جائیں گے کہ سارے زمانے کو آپ کو سدھارنے چلیں گے تو آپ کو قتل ہونے کے لیے تیار آنا چاہیے۔ اس دور میں حق بولنے والے کو مار دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، واہ کیا بات ہے صاحب۔ اس سے بہتر ہے کہ گمنام رہا جائے اور چند لوگوں کو ہی راہ راست پر لایا جائے۔ ماشاءاللہ، یہ بہتر تحقیقات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ میرا بھی نمبر آ رہا ہے۔ اب جو ہے امیر افضلی صاحب کا سنتے چلیے۔ امیر افضلی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کا خیال ہے کہ تنہائی کے معنی اکیلے رہنا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ کسی شخص کا خیال ہے اکیلے رہنا تنہائی کا مطلب، تو وہ غلطی پر ہے، کیونکہ جب تک کسی کے دل کا شیطان کے ساتھ رابطہ و تعلق ہے تو اسے تنہائی کہاں حاصل۔ در حقیقت جو شخص تنہا اور اکیلا ہے اگر لوگوں سے میل جول اور صحبت اختیار کرے گا تو بھی وہ تنہائی ہے۔ اگر ایسا آدمی مخلوق میں گھل مل کر رہے تو اس کا یہ شغل اس کی گوشہ نشینی سے معنی نہیں ہے۔ لہذا انسانوں سے لا تعلقی ان سے حقیقی کے بغیر نہیں ہو سکتی، یعنی ان سے حقیقی اگر آپ کے پاس ہے سچی ان سے اللہ رسول سے، تبھی لا تعلقی ہوگی لوگوں سے، ورنہ تعلق تو دل میں قائم رہے گا صاحب۔ جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ سے حقیقی انس اور محبت ہوگا، لوگوں سے میل ملاپ اس کی ان سے حقیقی کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ مزید انہوں نے کہا کہ حضرت مخدوم جہاں یحییٰ منی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض کے نزدیک خلوت بہتر ہے اور بعض کے نزدیک جلوت بہتر ہے۔ بعض کے نزدیک خلوت بہتر ہے اور بعض کے نزدیک جلوت بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ بعض لوگوں کے لیے گوشہ نشینی ٹھیک ہے، اب بعض لوگوں کے لیے گوشہ نشینی ٹھیک نہیں ہے، یعنی بعض لوگوں کے لیے گمنامی ٹھیک ہے اور بعض لوگوں کے لیے گمنامی ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تنہائی اختیار کرنے والے صدیقوں کی صحبت میں ہوتے ہیں، اور ایک بزرگ سے نقل ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تنہائی پر قدرت نہیں ہوتی ہے مگر اہل قوت کو اور مجھ جیسوں کے لیے مجمع میں ہونا ہی زیادہ مفید ہے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ تو یہ ایک حکمت سے بھری ہوئی بات ہے محترم، یہ آپ کے پیر و مرشد ہی طے کریں گے کہ آپ کو گوشہ نشین رہنا بہتر ہے یا لوگوں کے بیچ رہنا بہتر ہے۔ نہایت ٹیکنیکل اور میکنیکل بات آ گئی ہے۔ مزید مخدوم جہاں کا فرمان ہے کہ واعظ کی صلاحیت کا اصل معیار یہ ہے کہ معنی کا فہم خدا تعالیٰ کی جانب سے ہو جائے اور اس کے بندوں کو سمجھا سکے۔ مطلب واعظ کرنے کی، نصیحت کرنے کی صلاحیت کس کو ہے، کس کو ہونی چاہیے؟ جس کے بولنے کے معنی کو لوگ سمجھ سکیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جانب سے لوگوں کے دلوں میں ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مزید فرمایا کہ امر بالمعروف کے لیے عامل کا کامل ہونا ضروری نہیں، کیونکہ جب صحابہ معصوم نہیں ہیں تو دوسرے لوگ کیوں کر معصوم ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ نیک باتوں کو پھیلانا اور نیک باتوں کو کہنے کے لیے نہایت ہی کامل ترین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک عمل ہے وہ کرنا چاہیے۔ قرآن میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے اور یہ مخصوص کسی کے لیے نہیں ہے،
البتہ اور خصوصی تعلیمات کے لیے جو ہے وہ اذن کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت ساری باتیں آپ نے اوپر سماعت فرمائی۔ آئیے اب آخر میں اپنا نظریہ دیکھتے چلتے ہیں چند لفظوں میں آپ برداشت کرتے ہوئے۔ آڈیو کلپ لمبا ہو گیا مگر چند منٹ اور برداشت کر کے میری بھی باتیں سن کے جائیے۔ چنانچہ اس بات پر خاص طور سے توجہ کیجئے ہمارے جملے پر کہ تحریک محمدی تحریک بنو امیہ کی ضد ہے۔ تحریک محمدی تحریک بنو امیہ کی ضد ہے اور اس کی تردید ہے، یعنی کہ سچے اسلام کو پیش کرنا ہے۔ تحریک محمدی جب ہم کہتے ہیں تو مجھے تحریک محمد اس لیے کہنا پڑتا ہے، اور تحریک اسلام ہم اس لیے نہیں کہتے ہیں۔ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کہ تحریک اسلام میں گھسپیٹھیے گھس آئے ہیں اور اس میں اتنی رد و بدل ہو گئی ہے، اتنے اس کے اندر ملاوٹی چیزیں ڈال دی گئی ہیں ایک سازش اور ایک نہایت ہی بنی بنائی پلاننگ کے تحت، کہ ہم اس کا نام تحریک بنو امیہ رکھ دیتے ہیں، اور جب تحریک بنو امیہ اس کو مٹانے میں لگی ہوئی ہے تب وہاں پہ تحریک محمدی کام آتی ہے۔ تو اب جب ہم صرف بات اسلام کی کرتے ہیں، تحریک اسلام کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک مکسچر ہے جس میں تحریک محمدی بھی ہے اور تحریک بنو امیہ بھی۔ وہ بالکل جو ہے بالکل ہم لوگ ہندی بھاشا میں اس کو کہیں کہ وہ گھور مٹھا ہو گیا ہے۔ تو اس گھور مٹھا کو ہم کیسے اس سے اصل چیز کو نکال سکیں گے؟ تو اصل چیز کو نکالنے کے لیے ہم تحریک محمدی کا نام جب لیتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لہذا تحریک محمدی تحریک بنو امیہ کی ضد ہے اور اس کی تردید ہے۔ یہ ہمارے جملے محترم معذرت چاہتا ہوں، یعنی کہ سچے اسلام کو پیش کرنا ہے، کلمہ طیب کی حقیقت کو سمجھانا ہے، اسرار الہی سے پردہ اٹھانا ہے، خاص طور سے آدم کی انسانیت، عیسیٰ کی مسیحائیت، موسیٰ کی محبت، ابراہیم کی عشق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کمال مجموعی طور پر پیش کرنا ہے۔ یہ تحریک محمدی اور انسان کی معراج کو پہنچانا ہے، انسان کو معراج تک پہنچانا، یہ تحریک محمدی حق و باطل کی تمیز پیدا کرنا اور باطل کے آگے کبھی بھی سرنگو نہیں ہونے کی تعلیم دینا ہے، حق کا پرچم ہمیشہ بلند کرنا اور کروانا ہے، یہی تحریک محمدی۔ حسینیت اور یزیدیت میں فرق بتانا ہے، اسلام کے مغز کو پیش کرنا یعنی کہ علم تصوف کو عام کرنا ہے۔ میرے نظر میں یہی تحریک محمد، یہی مشن حسینیت ہے اور یہی انقلاب اولیاء اور صوفیہ ہے، اور یہی مقصد مرکز افضلیہ بھی ہے محترم۔ یہ میرے پہلے سوال کا جواب تھا۔ دوسرے سوال کا جواب سماعت فرمائیے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا تعلیم اویسی ہے، ان کے تعلیمات پر عمل کرنا اور اپنے پیر اور راہبر سے ظاہری طور سے دور رہ کر بھی روحانی فیض حاصل کرنا اور گمنامی میں زندگی بسر کرنا تعلیم اویسی ہے۔ جیسا کہ اوپر بھی آپ نے تمام بھائیوں کا ذکر سنا، تقریباً ملتے جلتے جواب ہیں میرے یہ 2 نمبر کے۔ تیسرے نمبر کے سوال کا جواب سماعت فرمائیے، گمنامی بہتر ہے یا شہرت کا؟ کہ یقیناً بہتر تو گمنامی ہی ہے، یقیناً بہتر تو گمنامی ہی ہے، مگر غور فرمائیں گے یہاں سے ہماری وضاحتوں کو۔ بہتر تو گمنامی ہی ہے مگر جس گمنامی میں صرف ذاتی مفاد پوشیدہ ہو وہ شہرت سے بھی بدتر ہے۔ جس گمنامی میں صرف ذاتی مفاد پوشیدہ ہو وہ شہرت سے بھی بدتر ہے، کیونکہ گمنامی کا مقصد اپنی تربیت اور ارتقاء ہوتی ہے، مگر جس گمنامی میں تحریک محمدی پامال ہوتی ہو، جس گمنامی میں مشن حسینیت منقطع ہوتا ہو اور جس گمنامی میں اولیاء اکرام کی تعلیمات فوت ہوتی ہو، ویسی گمنامی شہرت سے کہیں زیادہ بدترین ہے۔ اور ویسی شہرت، اب ذرا غور فرمائیے، ویسی شہرت جس میں کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، ویسی شہرت جس میں نیک نیتی ہو، ویسی شہرت جس میں ہزار لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو فیض پہنچانا ہو، فائدہ پہنچانا ہو، اصلاح کرنی ہو، اسلام کی تبلیغ کرنی ہو، حق کی روشنی پھیلانی ہو اور لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہو، میرے نظر میں ویسی شہرت سے کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مطلب صاف ہے کہ ہمیں نہ تو گمنامی کی خواہش کرنی چاہیے اور نہ شہرت کی، ہمیں نہ تو گمنامی کی خواہش کرنی چاہیے اور نہ شہرت کی، بلکہ جس عمل سے اپنا اور دوسروں کا بھلا ہوتا ہو وہ عمل کرتے رہنا چاہیے محترم، وہی عمل کرنا چاہیے ہمیں۔ نیت میں پاکی اور دل میں اخلاص، نیت میں پاکی اور دل میں اخلاص، بے مفاد، بے حرص اور بے غرض ہو کر، بے نفس اور بے خودی کے عالم میں، بنا کسی نفع و نقصان کو دیکھتے ہوئے جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے،
غور فرمائیے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ بندے کو عزت دے، شہرت دے، دولت دے، نہ دے، ہاں دے، وہ اپنے خزانے سے کچھ بھی عطا کرے یا نہ کرے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ ذوالجلال والاکرام بھی ہے اور غنی الحمید بھی ہے، کیا نہیں ہے؟ ویسے بھی جو اس کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، اوپر ذکر ہو چکا ہے، پڑھ چکے ہیں آپ، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عوام الناس میں بھی مقبول کر دیتا ہے، اور کیوں نہیں کرے بھائی، کیوں نہیں کرے، اس کی مرضی ہے۔ ہاں بعض اولیاء بہت زیادہ گمنام بھی رہے، مانتے ہیں اس بات کو، کیوں نہیں مانیں گے بھائی، تاریخ ہے اس کی، لیکن یہ ان کی اپنی ذاتی پسند تھی اور اپنا معاملہ تھا، اپنا ذاتی معاملہ تھا، اور یہ آپ نہیں جانتے کہ وہ ذاتی معاملات ان کے ساتھ کیا کیا تھے۔ حالانکہ بعد میں بعد وفات وہ لوگ بھی مشہور ہو ہی جاتے ہیں، بعد وفات وہ لوگ بھی مشہور ہو گئے ہیں اور ہو جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی بھر وہ گمنام رہے، مگر آج ان کو ساری دنیا جانتی ہے، کون ہے جو نہیں جانتا ہے؟ عالم اسلام میں کون ہے جو نہیں جانتا؟ اسی طرح سے ہمارے پیر و مرشد سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر گمنام رہے، مگر ان کے وفات کے 25 سال کے بعد پوری دنیا جاننے لگی ہے ان کو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بعض لوگ گمنامی کی آڑ میں بزرگان دین کی تعلیمات کو چھپانا چاہتے ہیں، پھر سے سماعت فرمائیے، بعض لوگ گمنامی کی آڑ میں بزرگان دین کی تعلیمات کو چھپانا چاہتے ہیں، یہ ان کی تنگ نظری ہے اور اعلیٰ درجے کا بخل ہے، بخیلی ہے، اعلیٰ درجے کا بخیلی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کے تعلیمات صرف انہیں ہی ملے، یعنی مجھے ملے، صرف بس مجھے ملے، میں اور میں بس مجھے، اور دنیا کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے۔ یہ نہایت ہی گھٹیا اور گری ہوئی سوچ ہے۔ کیا ہے یہ؟ نہایت ہی گھٹیا اور گری ہوئی سوچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا گمنام تھے تو میں بھی گمنام رہوں گا، ہمارے باپ دادا گمنام تھے تو میں بھی گمنام رہوں گا، اور کسی بھی طرح کے اونچے خیالات اور وسیع نظری سے کام ہرگز نہیں لیتے، اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کو بھی نہیں دیکھتے، لوگوں کی کیا دیکھیں گے، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس طرح کے سوچ رکھنے والے لوگ نہایت ہی جاہل اور سوارتھی ہوتے ہیں، ہندی میں وہ لفظ ہے سوارتھی، انگریزی میں اس کو سیلفش کہتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کے دل و دماغ کو پھیر دے تاکہ سچی باتیں ان کے ذہن تک پہنچ سکے اور کچھ نیکی کما سکیں، کچھ بہتر کر سکیں، سماج کے لیے، دنیا کے لیے بھی، اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اور سوسائٹی کے لیے بھی، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ چوتھے سوال پر اب آئیے، میرے خیال سے گمنام رہ کر تبلیغ ممکن نہیں ہے، میرے خیال سے گمنام رہ کر تبلیغ ممکن نہیں ہے، کیونکہ تبلیغ کرنے کے لیے لوگوں کے بیچ جانا ضروری ہے، تبلیغ کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان جانا ضروری ہے۔ جب لوگوں کے بیچ آپ جائیں گے تو لوگ آپ کو جانیں گے ہی، آپ کو جانیں گے بھی اور پہچانیں گے بھی۔ کیا کریں گے؟ آپ کو جانیں گے بھی اور پہچانیں گے بھی، اور آپ کو لوگ تولیں گے بھی اور پرکھیں گے بھی صاحب، یہ مت سمجھیے۔ ہاں، کیونکہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی باتیں آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہہ کون رہا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں تو آپ کیا ہیں، آپ کو لوگ پرکھتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ باتیں کچھ اپنی کرتے ہیں اور اپنا چہرہ چھپانا چاہتے ہیں، تو ان کے چھپانے سے چہرہ چھپتا نہیں ہے، لوگ ڈھونڈ کر کے آپ کو پتہ لگا لیں گے وہ بول کون رہا ہے، وہ کیسے ہیں جو بولنے والے ہیں، کون بول رہا ہے، آخر بولنے والا لگتا کیسا ہے، کیونکہ جو سنائی دیتا ہے، جو چیز سنائی پڑتی ہے وہ دیکھنے لائق بھی ہے، لہذا اس سے بہتر ہے کہ کسی کو ڈھونڈنا پڑے آپ کا چہرہ، اپنا چہرہ آپ سامنے رکھیے۔ اگر بات کر رہے ہیں تو سینہ تان کے بات کیجیے، چھپ کے بات کرنا کیا ہے صاحب؟ تو مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں اور لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کتاب میں کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور لکھنے والا کون ہے اس کو بھی جانتے ہیں، لہذا تصنیف کے ساتھ مصنف کو بھی جان ہی جائیں گے لوگ، یعنی ہر حال میں مصنف کی شہرت ہوگی محترم۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں مصنف رہوں گا اور مجھے لوگ نہیں جانیں گے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب چاہے آپ کی نیت شہرت کی ہو یا نہیں ہو، یہ الگ بات ہے۔ اب اگر رائٹر شہرت کی خواہش نہیں بھی رکھے گا تو بھی اس کو شہرت ملے گی، وہ کسی بھی طرح سے خود کو نہیں چھپا سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لے کر آئے تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت نہیں ہوئی؟ دیجئے جواب۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب کلیات اقبال لکھا، زبور اعجم لکھا،
ارمغان حجاز لکھا، بانگ درا بال جبرائیل اور ضرب کلیم وغیرہ لکھا، رموز بے خودی لکھا، تو کیا وہ مشہور نہیں ہوئے؟ دیجئے جواب۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مردوں کو زندہ کیا اور دین کی تبلیغ کی تو کیا انہیں شہرت نہیں ملی؟ دیجئے جواب۔ ہند الولی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز جب 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھائے تو کیا وہ مشہور نہیں ہوئے؟ دیجئے جواب۔ اسی طرح سے جب لوگ کچھ کام کرتے ہیں محترم تو یقیناً مشہور ہو جاتے ہیں، لوگ انہیں جان جاتے ہیں۔ اچھا کریں گے تو بھی مشہور ہوں گے اور برا کریں گے تو بھی مشہور ہوں گے، یہ مت بھولیے۔ مطلب صاف ہے کہ جو کچھ کرے گا وہ شہرت پائے گا، جو کچھ نہیں کرے گا وہی گمنام رہے گا۔ میری بات کو غلط طریقے سے مت لیجیے، میں خاص طبقے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ جنرلی بات کر رہا ہوں کہ جو کچھ نہیں کرتا ہے وہی گمنام رہتا ہے، لیکن کچھ اگر کوئی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ان کو تو جانیں گے نا۔ جو کچھ کرتا ہی نہیں ہو تو کیوں جانیں گے اس کو بھائی؟ یا اگر وہ کچھ ایسی چیزیں کر رہا ہو لیکن چھپائے ہوئے ہے تو فوری طور پہ تو نہیں جانے گا، لیکن بعد میں تو لوگ جان ہی جائے گا نا۔ یہی ہوا ہے آج دادا حضور میر مہندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ زندگی بھر 63 سال اپنے آپ کو چھپا کے رکھے اور انہوں نے سوچا کہ مجھے کوئی نہیں جانے تو بہتر، لیکن چونکہ وہ کام کر رہے تھے تصوف پر، انہوں نے اپنے زندگی میں اچھے اچھے کنسپٹ تصوف کے رکھے اور دیے اور نہایت ہی عمدہ ترین تحقیق پیش کی، تو ان کے پردہ ہونے کے بعد وہ تحقیق لے کر کے معراج افضلی آ گیا نا آپ کے سامنے۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اگر معراج افضلی نہیں ہوتا تو کوئی دوسرا آ جاتا، مگر ضرور آ جاتا، چونکہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا وہ اپنا کام لے لے گا، اور تحریک محمدی کو کوئی مائی کا لال دھرتی پر نہیں ہے جو آگے بڑھنے سے روک دے گا۔ میری تلخ باتوں پر مت جائیے گا، حقیقت کو سمجھیے۔ اچھا کریے گا نیک نام ہوگا، برا کریے گا بدنام ہوئیے گا، لیکن ہر حال میں ہوئیے گا صاحب۔ کہاں ہیں آپ؟ اس کے علاوہ آپ کی نیک نیتی اور بد نیتی کا حساب تو ہر حال میں آپ کو دینا ہوگا محترم، تیار رہیے۔ بے غرض اور بے مفاد ہو کر نیک نیتی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، انجام کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ علامہ اقبال ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادا وہ جام سے گزر۔ بعض لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، آپ ان کو جتنی بھی دلیلیں پیش کریں وہ اس کے جواب میں کٹ دلیل ہی کریں گے۔ ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں، ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں۔ کیا ابو جہل اور ابو لہب کا کچھ علاج ہو سکا؟ دیجئے جواب۔ چنانچہ علامہ اقبال کا آخر میں یہ شعر سنتے چلیے، اس کے بعد ہم کو اجازت دے دیجئے گا۔ فہم میں نقطہ توحید آ تو سکتی ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔